اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے 275, 276, 277 یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سودی سسٹم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تباہ کریں گے، ویربی الصدقات، زکوٰۃ کے سسٹم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر فائدہ دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ فی الوقت اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کسان ہندوستان کے اندر 70% زمین اس قابل ہے کہ جہاں پر کاشت کی جائے، ایگریکلچر، اور یہ کسانوں کے مر جانے کی وجہ سے نقصان جو ہو رہا ہے 26 بلین کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ ہیومن ریسورس کو گورنمنٹ والے مدد کریں، اور اسلام نے کہا کہ قرضہ دو بغیر سود کے، اس کا فائدہ یہ نکلے گا کہ کسان بھی بچ جائیں گے، اور ان کسانوں کے ذریعے سے ہم 26 بلین کا جو نقصان ہو رہا ہے، نہ صرف یہ کہ نقصان بچے گا بلکہ کسان بچنے سے، ہیومن ریسورس ہونے سے اور بھی فائدہ ہو جائے گا۔ کاش کہ ہم اس پر توجہ دیتے۔ اسلام نے جو زکوٰۃ کا سسٹم دیا ہے اس میں سے سورہ توبہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں کہا جو قرضدار ہے تم زکوٰۃ کے مال کو دے سکتے ہو تاکہ وہ قرضہ ادا کر لیں۔ آپ خاص طور سے اجازت دی گئی ہے۔ اگر زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ نافذ کر دیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی خودکشی کے واقعات پاورٹی یا غربت کی بنیاد پر ہو رہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور 4 میگزین 2005 کے حوالے کے مطابق دنیا کے 52 ریچسٹ جو نام آئے ہیں ان کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر وہ لوگ سے اپنے مال میں کا 2.5% نکال دیں پوری دنیا کے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کاش کہ ہم زکوٰۃ کے فائدوں کو سمجھے اور سود کے نقصانات کی بنیاد پر جو کسان مر رہے ہیں، سودی سسٹم کو ختم کرتے ہوئے اسلام نے جو زکوٰۃ کا سسٹم بغیر سود کا سسٹم دیا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدری صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، کون اور کہاں سے؟ بھائی میں بمبئی کرلا سے بول رہا ہوں۔ جی اپنا نام بتا دیجئے۔ اکبر ہے جی محمد اکبر۔ محمد اکبر صاحب، جی بتائیے اکبر صاحب، ہاں سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے اکبر صاحب۔ جو سوسائڈ کرتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس سوال کا جواب دیا ہے، لیکن وہ میں نے بھی وہی سوال کیا، اس لیے میں سنا آپ کا سوال کا جواب سنا، لیکن مولوی صاحب سے اگر سن لیں تو بہتر ہے، میں کیونکہ میرا سوال پورا ہو جائے گا۔ مدنی صاحب نے ہی جواب دیا ہے بھائی، آپ کے پاس اگر کوئی اور سوال ہو تو بتا۔ سوال تو اس کے لیے میں لگا رہا تھا تو سامنے نے سوال کر لیا اس نے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی دل کی بات کسی اور نے پوچھ لی، یہ کیا کم ہے کہ آپ کا سوال آپ کے بتانے سے پہلے آ گیا ہو؟ تو رات میں ریکارڈڈ بھی آتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 11 بجے۔ مدنی صاحب سے اگر آپ ریکویسٹ کریں گے تو واپس بتا دیں گے تو مہربانی ہوئے گی ذرا۔ اچھا جی، بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ مدنی صاحب بھائی چاہتے ہیں کہ پھر وہ خودکشی والے کی جنازے کی نماز کون پڑھائے کون نہیں پڑھائے، تھوڑا مختصر سے بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے دل کی بات کسی نے چرا لی ہے تو یہ کوئی کرائم نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے جواب دے دیا ہے، پھر بھی ہم دے دیں گے آپ کی تسلی کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کوئی خودکشی کا جنازہ اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم میں سے کوئی آدمی جنازہ پڑھا، کوئی کبیرہ گناہ میں اگر مبتلا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اس سے ڈرائیو کیا جائے گا کہ جہاں کہیں بھی کوئی خودکشی اگر کر لے تو وہاں کا دی اثر عالم یا وہاں کی دی اثر شخصیت نماز جنازہ نہیں پڑھائے گی، کوئی بھی ایک عام مسلمان نماز جنازہ پڑھائے گا تاکہ لوگ خودکشی کے واقعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ امید کہ آپ کا جواب۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے برابر۔ بھائی کون سا کہاں سے؟ ہلو جی ہلو جی ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں محمد اسحاق حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ جی اسحاق صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جو اللہ تعالیٰ جو مقدر پہ لکھتے ہیں نا، جی جو ماں کے پیٹ سے ہی مقدر لکھ کے آتا بول کے بولتے ہیں، جی اگر پیدا ہونے کے بعد اگر خودکشی کرا جی اس کا اجر کیسا رہے گا؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ جی آپ کے سوال کو میں سمجھ گیا ہوں۔ جی آپ کے سوال کا جواب مدنی صاحب سے انشاءاللہ آپ کو ابھی دلواتے ہیں۔ مدنی صاحب کیا انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی موت کا پروانہ کس جانب چنے، یا کسی طرح سے موت کا اختیار ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ختم کرے جبکہ موت اور حیات اللہ نے لکھ دی ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ سوال کیوں آتا ہے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ چکے ہیں کہ ایسا ہونا ہے، لیکن یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو خود قتل کر رہا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اصل تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے پاس کلیئر نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے لکھا ہے لہذا ہم کرتے جا رہے ہیں. بات ایسی نہیں ہے. بات ایسی ہے چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کیا کرے گا فیوچر میں. اللہ علیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی الخبیر ہے، عالم الغیب ہے. قیامت تک ہونے والے واقعات کا اللہ کو علم ہے کہ بندہ کیا کرے گا. اللہ نے فری ول دی ہے. ایک انسان اچھائی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، برائی کا راستہ بھی. وہ کیا راستہ اختیار کرے گا اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو چونکہ معلوم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ لیا. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ لکھ لیا ہم مجبور ہو کر کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم پروگرام ہے، جیسا ایک کمپیوٹر پروگرام ہے اور کرتے چلے جا رہا ہے، ویسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان سورہ نمبر 76 کے آیت نمبر 2 کے اندر کہا ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا راستہ سیدھا اختیار کرے یا برا راستہ اختیار کرے. اس کا مطلب اللہ نے ول دی ہے، اور جو کچھ انسان کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پہلے لکھ رکھا ہے. یہ اگر کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک انسان اس کو ول بھی دی گئی ہے، اس کو چاہیے کہ صحیح طور پر اپنے قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اپنے ارادے کو استعمال کرے. نہیں مدنی صاحب دیکھیے، یہاں تو ایک چونٹی جو ہوتی ہے، اگر کسی نے مشاہدہ کیا ہو، اگر مارنے جاتا ہے شخص تو وہ راستہ پلٹ جاتی ہے. یعنی پروٹیکشن جو ہے، یہ قوت دفاع جو ہے ایک معمولی سی چینٹی میں بھی ہے. تو جب یہ قوت دفاع ختم ہو جائے تب ہی انسان کوشش کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اچھا اور برا دونوں اختیار دیے ہیں، تو اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جیسے چاہے وہ اپنے اس کو چن لے. تو اس بات کو بھی آپ واضح فرمائیں تاکہ قسمت کے رونے کو ہم نہ روئیں. کرنی اپنے ہاتھ کی ہے اور قسمت پر ہم روتے رہیں، یہ بات اچھی نہیں. ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے ان کا. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم. جی حضور سے زبیر بول رہا ہوں تمل ناڈو سے. جی زبیر، میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ خودکشی معاملے سے بچنے کے لیے جی کوئی دعا ہے اللہ کے پاس پناہ مانگنے کے لیے؟ اچھا جی، بہت 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 شکریہ بھائی زبیر صاحب، آپ نے جواب سوال کیا. مدنی صاحب یہ بھی دعا بتا دیجئے کہ ہم کیسی موت کی طلب کریں اللہ سے، اور کس طرح سے اس طرح کے حادثات و سکرات والی موت سے بچا جا سکتا ہے. دونوں سوالات کے دونوں چیزوں کو واضح فرمائیں مختصر طور پہ. جیسے ہم نے کہا ابھی اختیار جو موت پر انسان کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. دعا بہت اچھی دعا ہے جو عام طور پر ماشاءاللہ آپ نے مساجد میں دیکھا ہوگا کہ خطبہ کرتے ہیں. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. یہ دنیا کی ساری بلائیں، ایک آدمی جلد بازی میں آ کے فیصلے لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کی دنیا بھی غارت ہو رہی ہے اور آخرت بھی غارت ہو رہی. وعذاب الآخرہ، اور اس کے بدلے میں دعا مانگے، پازیٹیو مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 199. اور ایک دعا ہے جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی خودکشی کر لیا ایک آدمی پریشان ہو کر، ڈپریس ہو کر یا مایوس ہو کر، یا ایک ایسی طریقے سے کوئی اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں ٹکر ہوئی ہے، کچھ بھی ایسے واقعات جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو، ایک بہترین دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی بما ابتلاہ بہ. اس دعا کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں اگر یہ دعا کوئی پڑھ لے تو اس دعا کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی کو ویسی موت نہیں ملے گی. اور ہمیشہ دعا کرے حسن خاتمہ کے لیے کہ اللہ میرا خاتمہ حسن خاتمہ ہو، جب میں مروں تو تو راضی رہے. یہ ہمیشہ دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سکون کے ساتھ جب بھی روح قبض ہوگی سکون کے ساتھ روح قبض ہوگی. امید کہ آپ کا جواب. بہت شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا.